بسم اللہ ولكن اذا تؤمل الامر من طریق المعنى ظاہر واللہ اعلم۔ تینوں گروہوں کی جو علل تھی وہ ابن رشد رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ آپ اپنا تبصرہ کرتے ہیں اور تبصرے کے اندر جو ہے نا احناف کے موقف کو عقلی طور پر راجح قرار دیتے ہیں۔ تبصرہ میں احناف کے موقف کو عقلی اعتبار سے ذرا راجح قرار دیں گے۔ دیکھیں وَلَكِنْ إِذَا تُؤْمِلَ الْأَمْرُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى، جب اس معاملے میں معنوی ذریعہ سے غور و فکر کیا جائے، یعنی عقلی اعتبار سے ذرا غور و فکر کیا جائے، ظاہرہ یہ بات واضح ہوگی واللہ عالم ان علتہم، احناف کی علت اول العلل ہے، تمام علتوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ وذالک، اس کی تفصیل یہ ہے انہ یظہر من الشرع، کہ شریعت سے جو ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ تحریم الربا کا مقصد کیا ہے، شریعت نے ربا کو حرام کیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ انما هو لمکان الغبن الکثیر الذی فیہ، زیادہ دھوکے کی وجہ سے جو اس میں ہوتا ہے، اس میں غبن کثیر ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو کیا قرار دیا؟ حرام۔ کثیر اس لیے کہا کہ اشارہ ہے کہ غبن یسیر تو معفو عنہ ہوتا ہے، اس کی تو چلو خیر ہے، ربا کے اندر غبن کثیر ہوتا ہے تو اس لیے شریعت نے ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اور عدل معاملات میں کیا ہے؟ معاملات میں عدل کیا ہے؟ انما ہوا متقاربۃ التساوی، تساوی کے قریب قریب ہونا، یعنی جب ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ ہو رہا ہے تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ جانبین سے جو تبادلہ ہو رہا ہے چیزیں برابر ہوں، یا چلو برابر ہونے کے قریب قریب ہوں، چلو سونے کی طرح بالکل نہ صحیح تو کم از کم قریب قریب تو ہونے چاہیے نا، یہ عدل ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں صغر کبرے ملا کے ایک نتیجہ نکالے گا، صغر کبرے ملا کے کیا نکالے گا؟ ایک نتیجہ۔ پہلا مقدمہ کیا بنایا؟ پہلا مقدمہ یہ بنایا کہ معاملات میں عدل کیا ہے؟ تساوی کا، برابری کا قریب قریب ہونا، ایک۔ اگلا مقدمہ کہ اور اسی لیے لما عاشورہ، جب مشکل ہے برابری کو جاننا چیزوں میں، ایسی چیزیں جن کی ذات ہی جدا جدا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلا مقدمہ یہ کہ دو چیزوں کا جو باہمی تبادلہ ہو رہا ہے وہ برابر ہونے چاہیے یا برابر ہونے کے قریب قریب۔ اب دو ایسی چیزوں کا اگر آپ تبادلہ کر رہے ہیں جن کی ذات جدا جدا ہے، ایک طرف موبائل ہے ایک طرف کتاب ہے، ایک طرف موبائل ہے ایک طرف کتاب ہے، ایک طرف ٹوپیاں ہیں دوسری طرف سے اینک ہے، اب ان چیزوں میں تساوی، آپ تساوی کیسے جانیں گے؟ برابری کیسے؟ تو کہتے ہیں اس کے لیے پھر شریعت نے کیا کہا ہے کہ آپ قیمت دیکھو۔ آپ کیا دیکھو؟ قیمت۔ کہ اگر آپ مثال کے طور پر موبائل کا اور کتاب کا آپ تبادلہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھو موبائل کی کتنی قیمت ہے، تو اتنی قیمت میں جتنی کتابیں آتی ہیں تو اتنی کتابیں ہونی چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر موبائل 1000 روپے کا ہے اور ایک کتاب 200 روپے کی ہے، تو اس کتاب کو موبائل دے کر جب ہم کتاب لینا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر کتنی کتابیں ملنی چاہیے؟ کم از کم 5 کتابیں ملنی چاہیے۔ تو 5 کتابیں ایک موبائل، یہ کیا ہے؟ تساوی۔ اور یہ تساوی کس طرح ثابت ہوئی؟ قیمت کے ساتھ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اسی لیے جب مشکل ہے برابری کو جاننا چیزوں میں، ایسی چیزیں جو مختلفۃ الذوات ہے، تو بنایا گیا ہے دینار اور درہم کو لتقویمہا، ان چیزوں کی قیمت کے لیے دینار درہم کو بنایا گیا، آنی تقدیرہا، یعنی چیزوں کی قیمت مقدار مقرر کرنے کے لیے، چیزوں کی تقدیر یعنی قیمت یا مقدار مقرر کرنے کے لیے، کہ یہ مثال ساتھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر جی ایک موبائل میں دوں تو اس کے بدلے میں کتنی کتابیں ملیں مجھے؟ 5۔ اچھا،
ولما كانت الاشیاء، اور جب چیزیں ایسی چیزیں جن کی ذات ہی جدا جدا ہے، میرا مطلب غیر موزون اور غیر مکیل ہے، سمجھے کہ نہیں؟ آنی غیر الموزونتی، میرا مطلب وہ چیزیں کیا ہیں؟ غیر موزون ہے، والمکیلہ غیر مکیل ہے۔ اچھا سے مثال دی، اب کتاب اور موبائل نہ یہ مکیل ہے نہ یہ کیا ہے؟ موزون ہے۔ تو عدل ان میں کیا ہوگا؟ نسبت کا پایا جانا۔ ہم وہی نسبت دیکھیں گے کہ ایک موبائل کی جتنی قیمت بنتی ہے تو اتنی قیمت کی ہی ہمیں کتابیں ملنی چاہیے، تو ایک موبائل کی ہمیں 5 کتابیں ملنی چاہیے۔ اچھا، آنی میرا مطلب یہ ہے ان تکون نسبت قیمت احد الشیئین، دو چیزوں میں سے ایک کی قیمت الی جنس ہی، اس کے جنس کی طرف، نسبت قیمت الشیء الاخر، وہی نسبت ہوگی دوسری چیز کی قیمت کی الی جنس ہی، اس کے جنس کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر اس موبائل کی قیمت کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو ہم موبائل کی جنس میں یعنی موبائل کی دنیا میں دیکھیں گے اس موبائل کی کتنی قیمت ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کتاب ہے، تو کتاب کی قیمت ہم کتابوں کی جنس یعنی کتابوں کی دنیا میں دیکھیں گے کہ کتابوں کی دنیا میں اس کتاب کی کتنی قیمت ہے۔ وہی مثال ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو جو تناسب نکلے گا، مثال کے طور پر موبائل کی دنیا میں اس موبائل کی قیمت 1000 روپیہ ہے تو ہم نے 1000 روپیہ قیمت لگائی، ٹھیک ہے۔ اب کتاب کی جو آپ کے پاس ہے، کتابوں کی دنیا میں اس کی کتاب کی قیمت کیا ہے؟ 200 روپیہ ہے، تو لہذا جب ہم باہمی تبادلہ کریں گے تو ہم ایک موبائل کا تبادلہ 5 کتابوں کے ساتھ کریں گے، اور یہ کیا ہے؟ عدل ہے اور یہ تساوی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو گویا کہ اب نقطہ اصل کیا ہوا؟ اصل نقطہ کیا ہوا؟ غیر مکیل غیر موزون چیزوں کے تبادلے کے پیچھے بھی اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ وزن ہی ہوتی ہے۔ نقطہ کیا نکلا؟ غیر مکیل غیر موزون چیزوں کے باہمی تبادلے کے پیچھے اصل ذہن وہی کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ وزن۔ وزن کس کا؟ دینار درہم کا۔ تو آج کے دور میں اس کے حساب سے آپ کہہ لو جی پیچھے کیا ہوتی ہے؟ کرنسی ہوتی ہے۔ ہمت کرو، فصل تک پہنچنا ہے، نہیں آ رہی سمجھ؟ اب اسی کو اب میں نے تو آپ کو مثال دی نا اس کی، موبائل کی اور کتاب کی۔ کتاب والا مثال دیتا ہے گھوڑے کی، اور گھوڑے کا تبادلہ کرتے ہیں آپ کپڑوں کے ساتھ۔ تو ہم گھوڑوں کی دنیا میں دیکھیں کہ جناب اس گھوڑے کی کتنی قیمت ہے۔ آپ کے پاس جو سوٹ کپڑا پڑا ہے، کپڑوں کی دنیا میں دیکھیں گے اس کی کتنی قیمت ہے۔ تو اگر بالفرض 1,00,000 روپے کا گھوڑا ہے تو ہمیں اس جنس کے اتنے کپڑے ملنے چاہیے جن کی مجموعی مالیت کیا ہونی چاہیے؟ 1,00,000 ہونی چاہیے۔ تو گھوڑے اور کپڑوں کے باہمی تبادلے میں اب غیر مکیل غیر موزون چیز کا جو تبادلہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی اصل بنیاد کیا بنی؟ وزن ہی بنی۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہی احناف نے کیا کہا ہے کہ علت کیا ہے ان میں؟ کیل اور وزن ہے۔ ہاں، 1,00,000 کا گھوڑا تو 1,00,000 کی کتابیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر مثال کے تو وہ کتابیں زیادہ مہنگی ہیں تو وہ کی تعداد میں تھوڑی ہوں گی، سستی ہیں تو تعداد میں زیادہ ہوں گی، لیکن قیمت کیا ہوگی ان کی؟ 1,00,000 ہی ہوگی۔ اور وہ لوگ کہ کل ہی زور لائی بیٹھا۔ ہاں، تو نقطہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ غیر مکیل غیر موزون چیزوں کے باہمی تبادلے کے پیچھے بھی اصل کیا ہوتا ہے؟ وزن ہی ہوتا ہے، یعنی کرنسی۔ دینار درہم، دینار بھی وزن ہے، درہم بھی وزن ہے، تو دوسرے لفظوں میں پیچھے کیا ہوتی ہے؟ کرنسی۔ دیکھیں مثال ذالک، اس کی مثال یہ ہے ان العدل، انصاف، جب ایک انسان گھوڑے کو بیچے بثیاب، کپڑوں کے تبادلے کے ساتھ، کپڑوں کے بدلہ میں، با عوض کی، گھوڑے کو بیچے کپڑوں کے ساتھ، ہوا تو کیا ہوگی صورت؟ ان تکون نسبت قیمت ذالک الفرسی، اس گھوڑی کی قیمت کا تناسب ہوگا الی الافراسی، دوسرے گھوڑوں کی طرف، یعنی گھوڑوں کی دنیا میں اس گھوڑے کی قیمت کیا بنتی ہے؟ ہر گھوڑے کی قیمت تو ایک جیسی نہیں ہوتی نا، تو گھوڑوں کی دنیا میں اس گھوڑے کی قیمت کیا بنتی ہے؟
جو تناسب نکلے گا، مثال کے طور پر جی 1 لاکھ نکلا ہے، ہیا نسبت، تو یہی تناسب ہوگا اس کپڑے کی قیمت کا الی الثیاب، کپڑوں کی دنیا میں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْفَرْسَ، اب مثال دیتے کہتے ہیں جب مثال کے طور پر جب وہ گھوڑا ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ 50 ہے، 50 ہے، 50 دینار ہے، 50 لاکھ ہے، 50,000 ہے. تو ضروری ہے کہ وہ جو کپڑے ہیں ان کی قیمت بھی 50 ہونی چاہیے. فَلْيَكُنْ مثلاً، پس چاہیے کہ ہو مثال کے طور پر مثلاً الذي يساوي هذا القدر عددها، پس چاہیے کہ ہو وہ مثلاً برابر ہو، الذي يساوي هذا القدر، جو برابر ہو اس مقدار کے، عددها اس کی تعداد، کپڑوں کی تعداد اس گھوڑے کی قیمت کے برابر ہونے چاہیے. وہ 10 اسواب، تو وہ کتنے بنتے ہیں؟ بالفرض مثال کے طور پر 10 سوٹ بنتے ہیں. تو مثال کے طور پر کتنے بنتے ہیں؟ 10 سوٹ. تو بڑے مہنگے سوٹ ہوں گے نا، ایک گھوڑے کے مقابلے 10 سوٹ ہیں، بوس کی دے سوٹ ہوں گے. اچھا جی، ہوں اگے چلنا ہے کہ پہلے بوس کی بیچ لیے ہے؟ ہاں ہاں اچھا جی. تو اب گھوڑے اور کپڑے کے تبادلے میں اصل نقطہ کیا ہے؟ پیچھے ذہن کیا ہے؟ وزن، درہم دینار یعنی کرنسی. فَإِذَا اختلاف هذه المبيعات، تو اب ان مبیعات کا جدا جدا ہونا، بعض کا بعض کے ساتھ تعداد میں. اب دونوں طرف سے مبیع تعداد میں الگ الگ ہے، ادھر ایک گھوڑا ہے، ادھر 10 کپڑے ہیں، ادھر ایک موبائل ہے، ادھر 10 کتابیں ہیں. تو یہ کیوں بھئی؟ ایک کا ایک کیوں نہیں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق جناب علامہ صاحب کہتے ہیں اس لیے ہے کہ اختلاف اس مبیعات کا بعض کے ساتھ تعداد میں یہ واجب ہے، یہ واجب فی المعاملۃ العدالہ، یہ واجب ہے معاملہ میں عدالت کو. یعنی کیا مطلب؟ کہ اصل معاملہ میں عدل ضروری ہے. اصل معاملہ میں کیا ہے؟ عدل. ادھر واجبون ہے، بعض اس میں واجباتن ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا، تو یہ اختلاف ان مبیعات کا الگ الگ ہونا بعض کا بعض کے ساتھ تعداد میں یہ ثابت کرتا ہے معاملے میں عدالت کو. آنی میرا مطلب یہ ہے ان یکون عدیل فرس، ایک گھوڑا برابر ہے 10 اسواب 10 کپڑوں کے، فی المثلی مثلیت میں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہاں تک یہ بات ختم، یہاں تک یہ بات ختم. اب نقطہ وہی، غیر مکیل غیر موزون چیزوں کے باہمی تبادلہ میں پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وزن ہوتا ہے. تو جب ہر چیز کے پیچھے وزن ہے تو پھر اموال ربویہ کے اندر بھی علت کیا ہونی چاہیے؟ وزن ہونے چاہیے. اچھا اگلی بات، وَأَمَّا الْأَشْيَاءُ الْمَكِيلَةُ وَالْمَوْزُونَةُ، وہ رہی وہ چیزیں جو مکیل بھی ہیں اور موزون بھی ہیں. اچھا جی ادھر دیکھو، یہ تو چلو ہم نے کہہ دیا جی غیر مکیل غیر موزون میں پیچھے کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ وزن ہوتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب کہتے ہیں جی اگر ایسی چیزوں کا تبادلہ ہے، یہ دوسرا حصہ، ایسی چیزوں کا تبادلہ جو کیا ہے؟ مکیل اور کیا ہے؟ موزون ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ فلما كانت ليست تختلف كل الاختلاف، جب وہ نہیں مختلف ہو، جدا جدا ہوتی، کلی طور پر جدا ہونا، اور ان کے منفعت بھی قریب قریب ہے. ولم تکن، میں سمجھاتا ہوں، ابھی لفظی ترجمہ کر لے، بات سمجھاتا ہوں. کلی طور پر الگ الگ بھی نہیں ہے اور ان کے فوائد بھی قریب قریب ہیں، اور کوئی ضروری مجبوری بھی نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس ان میں سے ایک صنف ہے کہ تبادلہ کرے اسی صنف کے ساتھ بیع نہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ کرتا ہے. تو کیوں؟ الا علی جہت صرف، فضول خرچی کے طور پر. تو پھر عدل اس میں کیا ہے کہ پایا جانا برابری کا کیل میں یا وزن میں، جس وقت کے منافع لا تتفاوت، الگ الگ نہ ہوں. ادھر دیکھیں، کہتے ہیں مکیل موزون میں مثال کے طور پر چاول کا چاول کے ساتھ، میرے پاس ثابت چاول ہے، مولی جمیل کے پاس ٹوٹا چاول ہے. سمجھے کہ
اب دونوں تو کیا ہیں؟ مکیل ہیں یا موزون ہے. سمجھے کہ مکیل ہے یا کیا ہے؟ موزون. اب کہتے ہیں ایک ہی جنس کا جو تبادلہ ہے، تو مولی جمیل کے سسرالی آئے ہیں، سمجھے کہ یہ اس کو اب ثابت چالم کھلانا چاہتا ہے. تو میاں جب تو نے کھلانا ہی چاول ہے تو ٹوٹا بھی کھلا دے. ٹوٹے سے بھی پیٹ بھرے گا، ثابت سے بھی کیا بھرے گا؟ پیٹ بھرے گا. ٹوٹے کی منفعت اور ثابت کی منفعت کیا ہے؟ قریب قریب ہے. یہ کوئی کلی اختلاف، واضح جو اختلاف تو نہیں ہے نا. جیسے کھجور اور گندم میں جو تضاد اختلاف پایا جاتا ہے، تو ادھر ٹوٹا چاول، سالم چاول، ان میں وہ والا اختلاف تو نہیں پایا جاتا. لیکن پھر بھی اس کو چڑھا کہ نہیں جی میں نے سالم چاول کھلانے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. اچھا اسراف کا تجھے شوق ذرا ہوا ہے، سمجھ نہیں کری، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر عدل اس میں کیا ہے؟ چونکہ کوئی شدید مجبوری نہیں ہے اس باہمی تبادلہ میں، شدید مجبوری نہیں ہے، صرف ان کو خوش کرنا چاہتا ہے، ورنہ پیٹ تو ٹوٹے سے بھی بھر سکتا ہے. اچھا جی، اب تو اگر تو ایسے کرنے پر تلا ہوا بھی ہے، پھر تیرے لیے پھر یہ ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ پھر دونوں مثلم بمثل ہونی چاہیے. پھر دونوں کیا ہونے چاہیے؟ مثلم بمثل ہونے چاہیے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ کیا کہ تو بھی کلو دے، آگے والا بھی کلو دے. اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو نہیں راضی ہوتا، سمجھ رہی ہے کہ تو یا تو اسراف سے بچ جائے گا، یا پھر تھوڑا تو لمبا چکر کاٹنا پڑے گا. کیا؟ ٹوٹا کسی اور کو بھیج، اس سے پیسے لے، پیسوں سے پھر تو سالم خرید لے. اور نہیں سمجھ. اور پھر ایک باری مانا دے، کہتے رہی وہ چیزیں جو مکیل اور موضوع. اچھا اب اس کے اندر یہ جو باہمی تبادلہ ہے، تو اس میں بھی پیچھے کیا کھڑا ہے؟ مکیل موضوع میں بھی پیچھے کیا کھڑا ہے؟ وزن بھی کھڑا ہے. پیچھے کیا کھڑا ہے؟ کہ شریعت کہتی ہے وزن برابر ہو. نقطہ کیا نکلا؟ غیر مکیل غیر موزون کے پیچھے بھی وزن ہے، مکیل موزون کا باہمی ایک جنس کا تبادلہ ہو، اس کے پیچھے بھی کیا کھڑا ہے؟ وزن ہے. جب ہر جگہ وزن کھڑا ہے تو احناف نے جو وزن والی علت بنائی ہے وہ اولا العلل ہے. وہ ہمت کرو، ہمت کرو. اور ایک بار پھر مارا دیکھو سمجھ آئے گی. کہتے ہیں اما الاشیاء المکیلہ، ایسی چیزیں جو مکیل بھی ہیں اور موزون بھی ہیں، جب نہیں ہے جدا جدا، کلی طور پر جدا جدا ہونا ہے. ٹوٹا چاول، سالم چاول، کچھ زیادہ فرق تو نہیں ہے نا، اور ان کے منفعات بھی قریب قریب ہے، اور کوئی شدید مجبوری بھی نہیں ہے لمن اس شخص کے لیے جس کے پاس ایک صنف ہے کہ تبادلہ کرے اس کا اسی صنف کے ساتھ بھی نہیں، الا علی جہت الصرف، مگر فضول خرچی کے طور پر. تو عدل، تو فضول خرچی سے بچانے کے لیے پھر عدل کیا ہے کہ پایا جائے برابری کیل میں یا وزن میں. کیونکہ وہ منفعت میں قریب. برابری کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں کے منافع کوئی جدا جدا نہیں ہے. ہاں کھجور اور گندم کا تبادلہ ہو، وہاں تو منفعت الگ الگ ہے، فائدے الگ الگ ہے، وہاں برابری نہیں ہوگی، وہاں برابری نہیں. لیکن ایک ہی صنف کا اسی صنف کے ساتھ جب آپ تبادلہ کر رہے ہیں تو چونکہ منافع یکساں ہے، کوئی واضح فرق نہیں ہے. تو جب اصل مقصد تو پیٹ کا بھرنا ہے، جب منافع یکساں ہے تو پھر کیل وزن میں کیا ہونی چاہیے؟ برابری ہونی چاہیے. چاہے قیمت یکساں نہیں ہے، لیکن قیمت کو نہیں دیکھ رہے نا، منافع کو دیکھ رہے ہیں. یہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ منافع کو دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ وہی بات کہ ٹوٹے سے بھی پیٹ بھرنا. ٹوٹا کیوں کر دو؟ پیٹ بھرے. دوسرا سالم چاول بھی کیا؟ پیٹ بھرے. اچھا جی. اچھا اب دیکھیں نا، اب اس طرح کوئی کرے گا تو نہیں نا کہ 1 کلو، میرا دماغ خراب ہے کہ وہ جمیل سے 1 کلو ٹوٹا دوں اور ثابت بھی 1 کلو دوں. سمجھیں؟ دیکھ یہ بات کرتا ہے. کہتے ہیں وَأَيْضًا نِيز فَإِنَّ مَنْعَ التَّفَاضُلِ، تفاضل کی ممانعت ان چیزوں میں یوجب، یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان میں تعامل ہو ہی نہ. اصل شریعت کیا کہتی ہے کہ ٹوٹے اور سالم کا باہمی تبادلہ ہو ہی نہ، تاکہ مولوی صاحب میں فضول خرچی کی عادت نہ پڑے. ٹوٹا چاول ہے تو انہوں نے ثابت کرے جی میرے کو ٹوٹا ہے، ٹوٹا ہی کھواواں گا. تسی بھی ٹوٹا کھاؤ، تہاڈی کڑی نو بھی ٹوٹا کھواواں گا. ہے تو اج سالے کھواوے تو کل ٹوٹا کھواوے تو کم خراب ہو جائے گا نا.
تو کہتا ہے یہ تقاضا کرتے کہ ان میں تعامل نہ ہو کیونکہ منافع جدا جدا ہے. منافع کیا ہے؟ غیر مختلفت نہیں ہے، غیر نہیں ہے، جدا جدا. والتعامل، اور جو باہمی لین دین ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ وہ تو شدید مجبوری میں ہوتا ہے. تو یہاں کون سی مجبوری ہے؟ یہ کوئی شدید مجبوری نہیں ہے. ایک تو ابن رشد کہتا ہے نا شدید مجبوری نہیں ہے. جنہوں رشتہ نہیں لب رہا انہیں واسطے اشد مجبوری ہے. اس وڈی کی مجبوری ہوگی کیوں موری جمیل؟ ہاں تیرو تو لب جائے گا انشاءاللہ، سونا منڈا ہے. اچھا ہمت اذان تو پہلے پہنچنا سٹاپ دے، چیتی کرو. اچھا کہتے ہیں والتعامل، اور جو باہمی تبادلہ ہوتا ہے، انما یستر، اس کی طرف مجبوری کی جاتی ہے کب؟ جب منافع کیا ہوں؟ جدا جدا ہوں. اب خلاصہ نکالتا ہے فَإِذًا مَنْعُ التَّفَاضُلِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، تو تفاضل کی ممانعت ان چیزوں میں یعنی مکیل اور موزون میں، ان میں جو شریعت نے کہا ہے کمی بیشی ٹھیک نہیں ہے، ٹوٹا چاول میں صادم صاحب میں کمی بیشی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی دو علتیں بنی. ایک تو کیا؟ وجود العدل فیہا، کہ عدل کا تقاضا یہ ہے. آپ کو ہوگی کہ عدل کا تقاضا کہاں ہے؟ وہ سالم چاول 300 کا، ٹوٹا چاول 150 کا. کہتے قیمت نہ ویکھو، انہیں بھی ٹیڈ پڑنا ہے، انہیں بھی ٹیڈ پڑنا ہے. تو اس پہلو نہ ویکھو تو عدل کی ہے برابر برابر، کلو تو نہ لو. ایک تو یہ علت ہو گئی. اور دوسرا کیوں شریعت نے منع کیا ہے کہ تفاضل ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ منع المعاملہ، معاملے کو روکنا، کیونکہ معاملہ من باب صرف، فضول خرچی کی قبیل سے ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں فضول خرچی ٹیڈی پڑنا ہے تو انہوں جگہ نا سالم چاول مہنگے جو کھوا کے، سمجھ آئیے کہ یہ تبادلہ کر رہے ہیں، فضول خرچی ہو یا. کیونکہ صاحب ظاہر ہے کہ میں سالم 1 کلو نال تو نہیں کروں گا، سمجھے کہ نہیں. اور برابری میں نہیں کرنی، انہیں کی کرنا ہے کہ جناب 2 کلو ٹوٹا بیچے گا، پھر پیسے لے کے میرے کو سالم خریدے گا. سمجھے کہ نہیں؟ تو 1 کلو نال بھی ٹیڈ پر سکتا سی، 150 نال جتنے ٹیڈ پرنا سی ہون 300 نال ٹیڈ پڑے گا. یہ فضول خرچی ہوئی نا. لیکن منتا کوئی نہیں نا، الا ماشاء اللہ منگنا کوئی نہیں. وہ تو اسی بغیر ٹوٹے تو انجی دے دیا گے سامنے. اچھا جی، تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھو تفاضل کی ممانعت ان چیزوں میں یعنی مکیل، تو 2 علتیں ثابت ہوئی. ایک یہ کہ عدل کا تقاضا بھی یہی ہے. عدل کا تقاضا کس طرح؟ ٹیڈ پڑنے والا عدل، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ہے کہ یہ لین دین اصل ہو ہی نہ، کیونکہ کی کر رہے بھولی صاحب؟ فضول خرچی، دکھلاوا کر رہے ہیں. سمجھے کہ وہ امت دینا. اچھا یہ تو ہو گیا ان چیزوں میں. باقی دینار درہم کے باہمی تبادلے میں جو شریعت نے کہا ہے، ضابطہ بتایا ہے، تو فعلت المانی، تو علت ممانعت کی جو علت ہے اس میں دینار کا دینار کے ساتھ یا دینار کا دینار، وہ اظہر واضح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو چیزیں ان سے نفع مقصود نہیں ہے. سونا چاندی اصلاً کاروبار کرنے کے لیے ہے نہیں، یعنی باہمی تبادلے کے لیے ہے ہی نہیں. اصلاً یہ کیوں ہے؟ اشیاء کی قیمتوں کو جانچنے کے لیے. سونا چاندی کی اصل وجہ کس کے لیے ہے؟ کہ اس کے ذریعے ہم جان سکے اس کتاب کی کتنی قیمت ہے، اس موبائل کی کتنی قیمت ہے، گاڑی کی کتنی قیمت ہے. تو جب یہ اصلاً ہے ہی چیزوں کی قیمت مقرر کرنے کے لیے، تو پھر خود ان کا تو آپس میں تبادلہ نہیں ہونا چاہیے نا. ہے کلّا زور نہیں بیٹھا. ہاں جلدی کا سٹاپ تے پہنچنا ہے. کہتے ہیں محمد دینار و درہم، جہاں تک دینار اور درہم تو ممانعت کی علت بالکل واضح ہے، کیونکہ ان سے مقصود تو نفع ہوتا نہیں ہے. ان سے مقصود کیا ہے؟ تقدیر، چیزوں کی تعیین. ایسی چیزیں جن کے ناگزیر منافع ہوتے ہیں، ناگزیر منفعت ہوتے ہیں. یعنی سونا چاندی سے تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہماری چیز کتنی ہے، اس سے کوئی تجارت، ورنہ سونا چاندی کی باہمی تجارت مقصود نہیں ہے. اچھا یہاں تک بات ختم. اس پوری بحث کا خلاصہ کیا نکلا؟ سونا چاندی میں تو ویسے ہی وزن کھڑا ہے، مکیل موزون کے پیچھے بھی وزن، غیر مکیل غیر موزون کے پیچھے بھی وزن. نتیجہ کیا نکلا کہ اناف کی علت کیا ہے؟ اول العلل ہے.
بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ تو وجہ ترجیح آپ کی بتائی. آگے ایک اور بات کرتا ہے، کہتے ہیں دیکھو امام مالک نے سعید بن مسیب سے نقل کیا، سعید بن مسیب نے ایک اور بڑی شاندار علت نکالی ہے. وہ انہوں نے اعتبار کیا ہے ربا کی علت میں ان صناف میں کیا، کیل اور توم کو. سعید بن مسیب نے علت کیا نکالی ہے، مکیل اور مطعوم. مکیل اور کہتے وہ ہوا معنی جید. یہ جو علت ہے نا یہ بڑی زبردست ہے. کیوں زبردست ہے؟ وہ اس لیے کہ ان دونوں میں سب کی علتیں آ گئی نا. جب مکیل کہا اس میں احناف والی علت بھی آ گئی ہے، سمجھے کہ نہیں، اور توم وکیل میں اناف والی علت بھی آ گئی ہے، توم کے اندر شوافے والی علت بھی آ گئی ہے، سمجھے کہ نہیں. اور مالکیہ کے نزدیک کیا تھا، قوت ادخار یا وہ توم ادخار ہے، سمجھے کہ نہیں، تو وہ بھی اس کے اندر آ گئے، سمجھے کہ نہیں. تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یعنی جب یہ علت قرار دی کیا، مکیل اور مطعوم، تو اس کے اندر تینوں کی علتیں آ گئی. تو اس میں گویا کہ سب کا پاؤں. تو کہتا یہ معنی جید ہے. ایک وجہ جید کیوں، کیونکہ مالکیہ شافیہ حنفیہ تینوں کی علت اس میں اکٹھی ہو گئی. ایک اور وجہ بتاتا ہے، کیونکہ جو توم ہے یہ تو مجبوری ہے لوگوں کی خوراک میں، کھانا تو ہر ایک نے ہے. تو فإنه يشبه، یہ اس لائق ہے، ان یکون حفظ العین، ان یکون حفظ العین، سب کے پاس عین ہی ہے، سمجھے کہ نہیں. ہاں غبن ہونا چاہیے، صحیح غبن ہے. کہ لگتا یہ ہے کہ غبن سے تحفظ ہو، تو شریعت نے ربا کو کیوں حرام کہ ایک تو غبن سے تحفظ ہو اور دوسرا فضول خرچی سے بچانا. فی ما ہوا قوت اہم منہ، جو اس میں جو قوت ہے یہ ان میں یہ زیادہ اہم ہے بنسبت ان چیزوں کے جو قوت نہیں ہے. یعنی اقوات کے اندر شریعت نے کہا دو چیزوں کا خیال کیا، ایک تو غبن نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ قوت اقوات ہر ایک کی کیا ہے، ضرورت ہے، امیر غریب بڑا چھوٹا سب کی ضرورت ہے. اور یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں. اور یہ بھی روایت کیا کہ بعض تابعین سے انہوں نے اعتبار کیا ربا میں ان اجناس کا جن کے اندر زکوٰۃ واجب ہے. وہ کہتا ہے جن میں زکوٰۃ ہے ربا والا ضابطہ ان میں بھی چلے گا، یہ قول ٹھیک نہیں. اور بعض نے کہا ہے مطلق انتفاع، یعنی مالیت کا مطلق انتفاع، یعنی جو چیزیں مالیت کے اندر آتی ہیں، مال میں آتی ہیں، سمجھے نا، تو کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس کے اندر ربا والا قاعدہ چلے گا. یہ ابن المارشون کا موقف ہے، یہ بھی موقف درست نہیں ہے. تو اہل الحدیث جو ہے نا وہ سونا چاندی میں علت بناتے ہیں ثمانیت کو. سونا چاندی میں علت کیا بناتے ہیں، ثمانیت. تو ثمانیت کا مطلب کیا ہے، کرنسی، جو آج کے دور میں جو ڈالر ہے، ریال ہے، وغیرہ وغیرہ. اور باقی جو اصناف ہے نا سمجھ کے اس کے اندر وہ کہتے ہیں مطعوم، چاہے وہ مکیل ہو یا وہ کیا ہو، موزون ہو. مطعوم چاہے وہ مکیل ہو یا کیا ہو، موزون ہو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سونا چاندی والے کی دلیل یہ ہے کہ مسلم 1588 میں روایت ہے، الدینار بالدینار لا فضل بینہما والدرہم بالدرہم لا فضل بینہما. یعنی سونا چاندی کی بجائے کیا آئی ہے، بولو، دینار درہم کا نام لیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا، کرنسی. اس کا مطلب کیا ہوا، کرنسی. باقی اصناف اربعہ کے اندر جو ہے نا وہ علت مطعوم کی اس لیے کہ امام شافعی والی دلیل. مسلم کے اندر روایت ہے الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل. اور مکیل یا موزون کی جو ساتھ شرط لگائی ہے وہ اس لیے کہ بخاری باب الوکالہ یا کتاب الوکالہ بخاری، اس کے اندر جو ہے نا یہ لفظ ہے کہ وقال فی المیزان مثل ذلک، وقال فی المیزان مثل ذلک. سمجھے کہ کیا مطلب،
یعنی جس طرح ربا ان مکیلات کے اندر جاری ہوتا ہے اسی طرح میزان کے اندر بھی جاری ہوگا. اور بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اس طرح جو ہے نا جملہ روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے. وقال فی المیزان مثل ذالک. مثل ذالک سے مراد پیچھے مکیلات، یعنی جیسے مکیلات کے اندر ضابطہ ہے یہی ضابطہ موضوعات کے اندر بھی ہے. پہلی والی روایت الدینار بالدینار والی 1588، الدینار بالدینار والی، اور دوسری جو ہے نا یہ وقال فی المیزان والی بخاری کی 2180، بخاری کی 2180. ہاں ہاں. اور طعام بھی طعام والی مسلم کی 1592، 1592. اچھا آخری بات، شیخ صالح المنجد نے ایک اور بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو مکیل موزون چیزیں ہیں نا یہ وہ مکیل موزون چیزیں ہیں جو عہد نبوی میں مکیل موزون تھی، نہ کہ ہمارے دور میں. شیخ صالح المنجد وہ کیا کہتے ہیں، یہ مکیل موزون کی جو شریعت نے بات کی ہے یہ وہ مکیل موزون جو عہد نبوی میں تھے، نہ کہ ہمارے دور کے مکیل موزون. اب آگے مجھے بھی نہیں سمجھ اب یہ فہرست ہمیں کہاں سے ملے گی کہ عہد نبوی میں یہ چیزیں مکیل تھی، یہ موزون تھی؟ یہ تو کوئی فہرست ہے ہی نہیں. بہرحال چونکہ بعض اہل نے یہ بات کہی ہے تو میں نے کہا آپ کے بھی علم میں ہونی چاہیے. وباللہ تعالی توفیق.